میں تمہارے بارے میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تم عرب ہو یا عجمی ہو، تم جس سازش کا شکار ہو چکے ہو وہ امت کی بربادی کی سازش ہے۔ میرے بارے میں یاد رکھو کہ میں خالد بن ولید کا بیٹا ہوں، میں سیف اللہ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو عرب کے بڑے بڑے بہادروں نے مقابلہ کر کے دیکھ لیا تھا اور اس کے سامنے ہار گئے تھے۔ وہ خالد بن ولید جس نے اللہ کے دشمنوں کی آنکھوں کو پھوڑا تھا اور اسلام کو غالب کیا تھا، پھر ان کو گھیرے میں لے کے رسوا کرتے تو ان سب نے معافی مانگی۔ امیر عبد الرحمن کے سامنے درخواست پیش کی کہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم اپنے ارادوں سے توبہ طائب ہوتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کی جماعت کے اندر آئندہ یہ فتنے والا کام نہیں کریں گے۔ تو امیر عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے ان لوگوں کو مدینہ بھیج دیا۔ تو سیدنا عثمان کے پاس جا کر ان شریروں نے پھر اپنی اسی توبہ پر دوبارہ عزم کا اظہار کیا کہ ہم توبہ طائب ہوتے ہیں اپنی شرارتوں سے اور آئندہ ہم عوام الناس کو بھڑکائیں گے نہیں اور یہ سازشی کام سارے چھوڑ دیں گے۔ تو امیر عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو اجازت دے دی، جہاں تمہارا جی چاہتا ہے جا کر بس جاؤ۔ تو کوئی کوفے میں چلا گیا، کوئی بصرہ میں چلا گیا، کسی نے مصر کو پسند کیا، لیکن یہ شریر جہاں بھی گئے مسلمان حاکم وقت کے خلاف بغاوت کی آگ بھڑکاتے رہے۔ 34 ہجری میں ان سبائیوں نے ایک پلاننگ کی تھی جس کو اللہ نے فیل کر دیا، مسلمان امراء پر حملے کی، ان کو قتل کرنے کی، جس میں یہ ناکام رہے۔ تو پھر 35 ہجری میں انہوں نے وسیع پیمانے پر دوبارہ فتنہ فساد پھیلانے کی تیاری کی اور طے یہ پایا کہ جب مصر سے، بصرہ سے، کوفہ سے حجاج نکلیں گے تو ان حاجیوں کے قافلے میں شامل ہو جاؤ، حاجی بن کر جاؤ، اور جب حاجی حج کر کے واپس آ جائیں گے تو تم وہیں پہ ٹھہر جانا، تم واپس نہ آنا، اور وہاں سے پھر وہ ساری پلاننگ شروع ہوگی مسلمانوں کو فتنے میں برپا کرنے کی۔ سبائیوں نے اپنے 12 عسکری گروہ تیار کیے، 4 گروپ مصر سے، 4 بصرہ سے اور 4 ہی کوفے سے، اور ہر گروہ کے اندر 150 کے قریب افراد ہوتے، آگ لگانے والے، عوام کو بھڑکانے والے، بغاوت کرنے والے، مسلمانوں کے اندر فساد کے بیج بونے والے۔ اور یہ باغی شرپسند ظالم مجرم 35 ہجری کے ماہ ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ کو مدینہ میں آن داخل ہوئے۔ امیر المؤمنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ نے بڑے کھلے دل سے ان کا استقبال کیا، ان کا سامنا کیا اور ان سے سوال کیا تم کیا چاہتے ہو، تمہاری شرائط کیا ہیں؟ انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ آپ قرآن حکیم منگوا لیجئے، اس کی نویں سورت کو کھولیے، اس کو پڑھنا شروع کیجئے۔ امیر عثمان نے ان کی بات مان لی اور جب قرآن حکیم کی اس آیت پر پہنچے، قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، آپ پوچھئے کیا تم کو اللہ نے حکم دیا ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ امیر عثمان جب یہاں پر پہنچے تو یہ شرپسند باغی کہنے لگے بس رک جائیے، اب ہم نے آپ سے سوال کرنا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جو چراگاہ آپ نے اپنے لیے مخصوص کی ہے اس کا حکم آپ کو اللہ نے دیا یا آپ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں؟ تو امیر المؤمنین کہنے لگے ٹھہریے، یہ جو آیت تم نے پڑھی ہے اور اس کو لا کے فٹ کیا ہے بیت المال کے گھوڑے اونٹوں کی چراگاہ کے اوپر، میں اس کا شان نزول جانتا ہوں۔ یہ نازل کب ہوئی؟ یہ نازل اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ آیت مشرکوں کے افعال کے رد میں نازل ہوئی، اس آیت کا اس چراگاہ سے کوئی تعلق نہیں، میں اس کے شان نزول کو جانتا ہوں، یہ مشرکین کے بعض افعال کے رد کے طور پہ نازل ہوئی تھی، اور چراگاہ کو
میں نے قائم نہیں کیا، امیر المؤمنین امیر عمر نے قائم کیا تھا رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ اور اب چونکہ بیت المال کے مال غنیمت کے جانور بڑھ گئے، جہاد پھیل گیا، سواریوں کی بھی ویسے ہی ضرورت میں اضافہ ہوا، تو جب سواریاں زیادہ ہوئی تو ان کے لیے چراگاہ بنانا ضروری تھا، جس کی ابتدا امیر عمر کر چکے تھے، میں نے صرف اس میں اضافہ کیا ہے، تمہاری یہ آیت میرے اوپر فٹ نہیں آتی، یہ آیت تو مشرکین کے لیے نازل ہوئی تھی۔ وہ لوگ سوال کرتے رہے اور امیر المؤمنین کو جواب دیتے رہے، اور امیر المؤمنین ان پر غالب رہے، دلائل کی قوت سے ان کے ہر معاملے کو آپ نے اللہ کے کلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بیان کیا اور حقیقت حال بیان کی، ان کے اعتراضات کو باطل قرار دیا، اور آخر میں کہا اچھا اب تمہارے اعتراضات تو ختم ہو گئے، تم چاہتے کیا ہو، اپنے مطالبے پیش کرو، میں تمہاری وہ بات بھی مان لیتا ہوں۔ امیر عثمان امیر المؤمنین نرم طبیعت والے، نرم دل والے، جنہوں نے اپنی ذات کے لیے خون کا ایک قطرہ بہانا پسند نہیں کیا، پیارے نبی کے مدینے کی حرمت کو ایسے محفوظ رکھا کہ تم چلے جاؤ، جو مجھے امیر المؤمنین مانتا ہے وہ لوٹ جائے، اپنی تلوار واپس نیام میں ڈال لے، میرے لیے نہ لڑے، میرے لیے کوئی خون کا قطرہ بھی نہ بہے۔ اتنے صلح جو اور اتنی نرم طبیعت والے کہنے لگے اپنے مطالبے پیش کرو، تو انہوں نے تحریری مطالبے پیش کیے باغیوں نے۔ پہلا مطالبہ یہ تھا جن لوگوں کو آپ نے ملک بدر کیا ہے ان کو واپس آنے کی اجازت دی جائے۔ اب یہ کون تھا جس کو ملک بدر کیا؟ عبداللہ ابن سبا یہودی اور اس کے پیروکار۔ آج تک امت اسلامیہ کی پشت میں خنجر لگ رہے ہیں عبداللہ ابن سبا کی اس بنیاد رکھی ہوئی فتنہ اور فساد کی جڑ رافضیت کی جو آج تک چلی آ رہی ہے اس کے دور سے لے کر، اور امت کی پشت میں خنجر مار رہی ہے۔ جو لوگ اپنے جائز حقوق سے محروم ہیں ان کو حقوق دے دیے جائیں۔ یہاں جائز حقوق سے محروم سے مراد ان کی اپنی عقل کے مطابق، شریعت کے مطابق نہیں، وہ اپنی عقل کے مطابق جو کچھ لینا چاہتے ہیں وہ ان کو دے دیا جائے، اور مال فے کو عام لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس کی تقسیم کا طریقہ کار اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے، کہا نہیں، اس کے اندر عام لوگوں کا حق رکھا جائے، تقسیم میں عدل و انصاف سے کام لیا جائے، یعنی اہل بیت، اصحاب بدر، مہاجرین، بنو ہاشم کی فضیلت، اس کا خیال نہ رکھا جائے، سب کو برابر دیا جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خوارج کا ٹولہ ہمیشہ اس کی نظر میں اصلاح نہیں ہوتی، دنیا کا مال ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ لڑے ہی مال کے لیے ہیں، ان کو چبا ہی مال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال تقسیم کیا، ذوالخویسرہ ان خوارج کا دادا ابا، اس نے اگر کیا کہا تھا، اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف سے کام لیجئے۔ آپ نے کہا ہلاک ہو جائے تو، برباد ہو، اگر محمد عدل نہیں کرے گا تو کون عدل کرے گا؟ تو خوارج نے جب بھی خروج کیا، جملے ان کے اصلاح کے ہوئے، ہم اصلاح چاہتے ہیں، ہم بہتری چاہتے ہیں، لیکن کبھی وہ اصلاح اور بہتری کے چکر میں نہیں آتے، وہ ہمیشہ مسلمان حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ کس لیے؟ مال و متاع کے لیے۔ اور یہ سلسلہ آج تک ویسے ہی چلا آ رہا ہے۔ لڑائی حکومت سے ہے، لوٹ مسلمانوں کو رہے ہیں، لوٹ بینکوں کو رہے ہیں، ہر چیز کو حلال قرار دے رہے ہیں، جہاں سے جو ملتا ہے لے لو، کفار سے بھی ملتا ہے تو لے لو، اور ان سے لے کے مسلمانوں کی گردنوں پہ گولیاں مارو۔ تو یہ اس وقت کی بری عادت ان خوارج کی بھی اور آج کے دور کے خوارج کی بھی یہی عادت ہے کہ ان کو اصل تکلیف یہ دنیا پرست ہیں، یہ دنیا کے کتے ہیں، جن کو اللہ کے رسول نے جہنم کے کتے بھی قرار دیا۔ اور امارتوں کے لیے دیانتدار قوت والے لوگوں کو مقرر کیا جائے، یعنی وہ ظالم، وہ مجرم اپنے آپ کو امانتدار سمجھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد کو نہ امین سمجھتے تھے نہ اہل سمجھتے تھے۔